آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے والے ہیں بنیادی طور پر 3 باتیں اس میں ہیں۔ شیخ محمد ابن عمر بازمل حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف طلب الشہرۃ والارتفاع علی الناس فإن حب الظہور یقسم الظہور وإذا تسود الحدث فاتہ خیر کثیر۔ 3 باتیں اس میں ہیں۔ کہتے ہیں شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چاہت سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ شہرت کی چاہت کمر توڑ دیتی ہے اور جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں اس میں بنیادی طور پر ہیں۔ 1 شہرت طلبی، 2 لوگوں پر بڑائی، اور 3 کم عمری میں سیادت یا سرداری۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے مصیبت ہیں۔ پہلی چیز جو ہے شہرت طلبی، سلف اس سے دور رہنے والے لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی نیکیوں کو بچانے کے حریص تھے۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ۔ امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس انسان نے شہرت کو پسند کیا اس نے اللہ کے ساتھ سچا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ کے اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ سچائی اخلاص والی ہوتی ہے کہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے اللہ بس تیرے لیے عمل ہے۔ جس آدمی نے شہرت کی طلب کی اس نے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صدق پر مبنی نہیں ہے۔ ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، کیونکہ جو آدمی شہرت چاہتا ہے وہ مخلوق کی ثنا چاہتا ہے، اور جو آدمی اخلاص والا ہے وہ مخلوق کی بجائے خالق کی ثنا چاہتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال اللہ نے کیا بیان کیا کہ ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم اس سے تم سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، ہم کو تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا شکریہ جزاک اللہ، ہم کو تمہاری طرف سے احسان مندی کا اظہار نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے دعا کریں گے وہ اچھی بات ہے، لیکن احسان مندی کا اظہار نہیں چاہیے۔ مشکور ہیں ہم آپ کے، شکر گزار ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مخلوق سے تعریف کے کلمات یا دنیاوی بدلہ ہم نہیں چاہتے۔ سلف کا یہ طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس انسان نے شہرت کی طلب کی، شہرت کو پسند کیا، اس نے اللہ کے ساتھ معاملہ سچا نہیں کیا۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں اور سخت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں من خصال المنافق ان يحب الحمد ويكره الذم۔ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ منافق کی خصلتوں میں سے ہے کہ وہ اپنی حمد کو، اپنی تعریف کو پسند کریں اور اپنی مذمت کو ناپسند کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم کو تعریف سے خوشی ہوتی ہے اور ہماری غلطی بتائے تو ہم کو برا لگتا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خرابی ہے، ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی ہماری غلطی بتا کے ہم کو ریپیئر کر دیا تو اچھا لگتا، اور تعریف کیے تو برا لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا دل اس سے نہ جڑ جائے اللہ کی بجائے۔ تو یہ اخلاص کی علامات میں سے۔ منافق تھے کیوں؟ منافق تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی بجائے دنیا کو چاہتے تھے، خالق کی بجائے خلق کی طرف دھیان تھا ان کا، آخرت کی منفعت کی بجائے دنیا کی منفعت مقصود تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہے نہیں ایمان والے۔ تو اللہ کی بجائے بندوں سے ڈرتے تھے،
اللہ کی بجائے بندوں سے چاہتے تھے جو بھی فائدہ ان کو چاہیے تھا، اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی چاہیے، ایسا تھا۔ لہٰذا وہ دنیا کے مفاد اور لوگوں کی زیادہ ان کا زیادہ دھیان دیتے تھے۔ تو یہ تو خصلت منافق کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی ہے تو اگرچہ ہم منافق نہیں ہو جائیں گے، لیکن ان کی وہ خصلت ہمارے اندر بھی آ گئی۔ تو ایک انسان جب اس کا حال ہی ہو جائے کہ اس کو تعریف پسند ہو، تعریف کا شوق ہو، اور اپنی ذم اس کو پسند ہی نہ ہو، کوئی میرے اوپر تنقید نہ کرے بھائی، اگر ایسا حال ہو جائے تو اس کو صحیح غلط سے زیادہ اپنی تعریف محبوب ہے۔ صحیح، ایک آدمی ہے بھائی کہیں غلطی ہوئی تو بتا دو بھائی، تو یہ جو مزاج ہے یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ مومن چاہتا ہے کہ وہ غلط نہ جائے۔ تو کوئی آدمی اگر اس کو غلطی بتائے تو خوش ہوگا، چلو اچھا بچ گیا میں۔ جیسے کوئی آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، کوئی آدمی بولے بھائی کہاں جانا ہے آپ کو؟ بولے مجھ کو فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہے چچا آپ؟ یہاں جاؤ۔ کیسا آدمی یہ تنقید کرتا ہے میرے اوپر، میرا انسلٹ کر دیا، میں غلط جا رہا تھا، میں تو یہیں جاؤں گا۔ بیوقوف آدمی ہے وہ۔ اچھا آدمی کون ہے؟ بہت بہت شکریہ بھائی، سفر کی تکلیف بچ گئی، خامخواہ جا کے واپس آنا پڑتا تھا یو ٹرن مار کے، یا معلوم نہیں کہیں اور نکل جاتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يحب ان يحبه الناس كلهم ويكره ان يذكره احد بسوء فاعلم انه منافق۔ یہ بھی بڑی سخت بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام السیوطی نے حقیقت السنہ والبدع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی شخص کو دیکھے کہ وہ اس بات کی چاہت رکھتا ہو سارے لوگ اس سے محبت کریں اور کوئی بھی اس کی برائی نہ کرے، کوئی بھی اس کی غلطی نہ بتائے، کوئی بھی اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کرے، جان لے کہ وہ منافق ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی تیری غلطی نہ بتائے، یعنی تو یہ سمجھتا ہے تیرے سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے، کوئی اس کی آبرو ریزی نہ کرے، کوئی اس پہ جھوٹی تہمت نہ لگائے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس سے ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ عزت نفس اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے دو باتیں یاد رکھیں، اکثر ہم لوگ اس میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے۔ عزت کی حفاظت نیکی ہے اور عزت کی چاہت برائی ہے، اس کو سمجھ لیے، دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ عزت کی حفاظت بھلائی ہے، عزت کی چاہت برائی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کوئی آپ پہ تہمت لگا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو غصہ ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے، عدل کیجئے، آپ نے عدل نہیں کی، آپ کو برا لگا، آپ نے کہا تیرا برا ہو، تیرا برا ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے جبکہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے؟ آپ کو برا لگا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، ان کو برا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ کوئی ہم پر تہمت لگائے، ہماری عزت خراب کرے، سماج میں ہمارے اعتماد کو خراب کرے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عزت چاہنا، لوگوں میں مجھے شرف ملے، مجھے لوگ عزت کریں، لوگ مجھ کو سر پہ بٹھائیں، لوگ مجھ کی میری تعریف کریں، یہ برا ہے۔ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں وَلِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَيَنْشَطَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَيَحْرِصُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ۔ حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاء میں ان کا قول حافظ ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ منافق کی 3 علامات ہیں، یہ بھی دیکھیے منافق کہہ رہے ہیں، یعنی یہ معاملہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، یہ سخت معاملہ ہے۔ تعریف کا شوق ایک برائی ہے۔ کہا کہ وَلِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، جب تنہا ہوتا ہے تو نیکی کے کاموں میں سستی کرتا ہے۔ وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ، لیکن اس کے سامنے کوئی ہو، کوئی اس کے ساتھ موجود ہو تو نیکی کرنے میں بڑا نشاط اس کا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، ذکر کا ہو، تلاوت کا ہو، ایک دم مضبوط عمل اس کا ہوتا ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس کا عمل ڈھیلا ہوتا ہے۔
وَيَحْرِسُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ، اور اپنی ساری چیزوں میں ہمیشہ تعریف کی حرص کرتا ہے. کوئی نہ کوئی میری تعریف کرے، تعریف کرنا ضروری ہے میری، میں بھلے کوئی بھی کام کروں اس پہ مجھ کو تعریف چاہیے. تو یہ جو ہے یعنی لوگوں کی تعریف، اللہ کی نہیں. اللہ کی چاہنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی تعریف مجھ کو ملے، یہ تمام امور میں اس کی چاہت ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. سورۃ القصص آیت نمبر 83. کیا فرمایا؟ یہ آخرت کا گھر ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے. نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے لیے ہم ان کو نصیب کریں گے جنت، جن کی صفت کیا ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، لوگوں پر فوقیت نہیں چاہتے، اور دنیا میں فساد کا بھی ان کا ارادہ نہیں ہے. وہ نہ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، نہ دنیا میں بگاڑ چاہتے ہیں. نہ وہ بڑے بننا چاہتے ہیں، نہ وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جن میں یہ دو چیزیں ہوں، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے. نمبر 3، کم عمری کی سیادت، کہ انسان کی عمر کم ہو اور بڑے عہدے پر فائز ہو جائے. ناٹ گڈ، اچھا نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال بعض الحكماء سودوا كباركم لتعزوا ولا تسودوا صغاركم فتضلوا. فیض القدیر میں جو الجامع الصغیر کی شرح ہے، سیوطی کی شرح ہے، کہتے ہیں مناوی کہ بعض حکماء، حکمت والے اہل علم کا قول ہے سودوا کبارکم، اپنے بڑوں کو جو عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، ان کو تم کیا کرو؟ اپنا بڑا سردار بناؤ، تم کو عزت ملے گی، تم کو عزت ملے گی. اپنے چھوٹوں کو اپنا کیا بناؤ؟ سردار بناؤ، ذلیل ہو جاؤ گے. بڑوں کو سردار بناؤ، عزت ملے گی. چھوٹوں کو سردار بناؤ، کیا ملے گی؟ ذلت. کہتے ہیں کہ لأنهم ما عندهم تجارب ولهذا حذر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حدثاء الاسنان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن لوگوں سے خبردار کیا. خوارج کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت ہی کم سن نوجوان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حدثاء الاسنان، سن سے بھی ہے اور دانت سے بھی. اب یہ بھی دودھ کے دانت گرے ہیں اس کے. یا کم سن لوگ ہوں گے یہ حدثاء الاسنان. لأن حدثاء الاسنان ما عندهم دراية وتجربة في الامور. اس لیے کہ جو کم سن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس درایت نہیں ہوتی ہے، گہری نظر نہیں ہوتی جس سے وہ باتوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور تجربہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے چیزوں میں. کہتے ہیں کہ تجد عندهم اقداما في غیر موضع الاقدام واحجاما في غیر موضع الاحجام. نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے، کم سن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں کودنا نہیں وہاں کود جاتے ہیں، اور جہاں رکنا نہیں وہاں رک جاتے ہیں. تو جہاں انسان کو قدم بڑھانا ہے یا جہاں اقدام نہیں کرنا ہے، رک جانا ہے، وہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اقدام کرتے ہیں. اور جہاں رکنا ہے یا جہاں چلنا ہے وہاں رک جاتے ہیں. تو یہ شیخ ابن عثیمین نے صحیح البخاری کی شرح میں یہ بات کہی ہے کتاب الرقاق کے ضمن میں، اور ان کے جو آڈیو کیسٹس ہے اس میں سے 6 نمبر کا کیسٹ یہ ہے، الشریط السادس.